السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ کافی گناہ کی طرف مصروف ہیں۔ دن رات ہمارا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں۔ تو نافرمان ہو گیا کیسے، یہ تو ہم کو آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ اپنے گھر کی تربیت بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ اچھی تربیت سے مراد اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پالیں۔ مثلاً بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑ رہے ہیں، تو اولاد کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ کیا جو نیک اولاد جو ماں باپ چھوڑ کے جاتا ہے، مثلاً کسی کے بچے عالم دین ہو جاتے ہیں، کسی کے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، کسی کے بچے اگر حافظ قرآن نہ بھی ہو، اگر وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، تو یہ جب تک اس دنیا میں رہے گا تو لوگوں کو بھلائی کا کام بتائے گا۔ تو جس نے اپنے بچوں کو اس معاملات میں اور اس حساب کا سنسکار دیا اور اس حساب کا ان کے گھر کا ماحول رہا، تو ان کی بچے آنے والی قوم کو وہ رہنمائی کرے گا۔ تو جب تک وہ بچے اس دنیا میں رہیں گے تو اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھے کام کا ذریعہ بنیں گے۔ جب تک وہ بچہ اس دنیا میں بھلائی کا کام لوگوں کو بتاتا رہے گا، اس کا اگر اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں دکھاتا رہے گا، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا رہے گا بچہ۔ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ جو کسی بھی ماں باپ کا ایک بچہ اگر حافظ قرآن ہو جائے، تو بتایا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ ان کے 7 نسل کو وہ بخشوائے گا، جس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے بچوں کو عالم حافظ بنانا ضروری ہے، اور عالم حافظ ایسی شخصیت ہے جو ہم کو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، اور جب اس دنیا کو ہم چھوڑ کے جانے لگتے ہیں اس درمیان میں عالم حافظ ہم کو کام آتا ہے۔ اس طرح میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جب ہمارے آپ کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس درمیان ہم آپ کس کو کھوجنے جاتے ہیں؟ یہی نہیں بولتے ہیں کہ مؤذن صاحب کو بلا کے لیا کہ مؤذن صاحب اذان دے دیں گے۔ اگر مؤذن صاحب نہیں ہے تو امام صاحب کو بلا لیجیے۔ اگر امام صاحب بھی اگر کسی کام کے ذریعے سے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں تو محلے کے جو کوئی نمازی حضرات ہیں ان کو بلا لیجیے، وہ اذان دے دیں گے۔ تو ہم کو ہر جگہ پہ عالم کی ضرورت پڑتی ہے، حافظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر اللہ نے آپ کو 4 بیٹے یا 2 بیٹی عطا فرمائے، تو اس میں سے آپ اپنے ایک بچے کو دین کے راستے میں دے دیجیے، ان کو عالم بنا دیجیے۔ بھلے آپ کے بچے کم کمائیں گے، باقی ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ تو بنیں گے نا۔ تو میرا ہر ماں باپ سے گزارش ہے کہ جن کے پاس اللہ نے 2 بیٹے یا 4 بیٹے عطا فرمائے، تو اس میں سے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، پروفیسر بھی بنائیں، ہر کچھ بنائیں۔ باقی شرط یہ ہے پہلا کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے دیجیے۔ تو صحیح تربیت دیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کسی بھی فیلڈ میں رہے گا اور کسی بھی فیلڈ میں کام کرے گا، تو لوگوں جب دیکھے گا تو اس کو یہ بولے کہ ان کے گھر کا سنسکار اچھا ہے، ان کے ماں باپ بچوں کو تربیت اچھا دیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے بچے اس ماحول کے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو ہر کچھ بنائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیجیے، جو قرآن ہماری ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھنے اگر نہیں آیا تو دنیا کی ہمارے پاس لاکھ ڈگری ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دنیا کی لاکھ ڈگری آپ لے لیجیے، اگر آپ کے پاس قرآن کی ڈگری نہیں ہے تو جاہل سے بدتر ہے۔ تو ہم کیسے مسلمان ہوئے جو ہمارے پاس قرآن دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا ہے؟ تو ہمارے تو بہت شرم کی بات ہے کہ ہم کو قرآن دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، دیکھیں اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، تو ابھی بھی دعوت اسلامی انڈیا مدرسۃ المدینہ یہ چالو ہے، اور اگر آپ باپو نگر میں رہتے ہیں تو خدادت مسجد میں سرفراز بھائی مدرسہ بالغان پڑھاتے ہیں۔ تو صرف زیادہ نہیں، صرف 1 گھنٹہ وقت دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ مدنی قاعدہ بھی آ جائے گا، اور مدنی قاعدہ بھی صحیح مخرج کے ساتھ آپ کو پڑھنے آ جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک بھی آپ کو پڑھنے آ جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، میری گزارش ہے کہ میرے جو بھی اسلامی بھائی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں الحمدللہ، وہ لوگ اس بات کو توجہ دیں، اور جن کو قرآن پاک پڑھنے بھی آتا ہے ان کے اگر مخرج صحیح نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ مخرج کو صحیح کریں۔ ہمارے سرفراز بھائی
خداداد مسجد میں پڑھاتے ہیں مدرسہ بالغان. اسی طرح فیضان عطار مسجد وہاں بھی پڑھاتے ہیں. ملک صاحبان وہاں بھی مدرسہ بالغان چلتا ہے. اور تقریباً احمد آباد میں کافی مقامات پہ مدرسۃ المدینہ چلتا ہے بالغان. وہاں جا کے آپ پڑھائی کریں، مدنی قاعدہ مکمل کریں، ناظرہ مکمل کریں. یہ ہماری ضروری کی چیز ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو اگر ہم نماز ہی پڑھتے ہیں تو ہماری نماز پڑھنے کے لیے جو ضروری ہے التحیات، درود ابراہیم، ثنا، یہ سب ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز صحیح ہم کو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تو دعوت اسلامی کی طرف سے نماز کا 7 دن کا نماز کورس ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کا 7 دن کا کورس کر لیں. اگر آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے تو دعوت اسلامی اتنا سویدھا دیتا ہے کہ صرف آپ اپنا وقت دیجیے. نہ دعوت اسلامی آپ سے 1 روپے مانگتا ہے، نہ آپ کو دعوت اسلامی 1 روپے آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. صرف دعوت اسلامی کا آپ وقت دیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے ڈھیر علم دین سیکھنے کو ملے گا، اور بہت سارے فرائض علوم سیکھنے کو ملے گا، بہت ساری سنت آداب سیکھنے کو ملے گا. تو آپ صرف اپنا وقت دیجیے. اگر وقت رہا تو آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجیے. اگر 3 دن کا وقت آپ کے پاس، اگر اللہ نے زیادہ وقت سے نوازا ہے تو 12 دن کا مدنی قافلے میں سفر کیجیے. اللہ کا مسافر بنیے. انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا، اور کافی جو بات ہمارے آپ کے ذہن میں جو بات آتا رہتا ہے انشاءاللہ اس بات سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی برکت ہوگا. اور بتایا جاتا ہے کہ جو انسان سفر میں رہتا ہے اللہ ان کی سفر کی دعا جو بھی دعا کرتا ہے، جو نیک دعا، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.